سجدے طویل کرنے کی لذت آئے گی۔ جو صحیح نہیں ہوگا وہ بوجھ لگ رہی ہوگی کہ جان چھڑاؤ یار یہ رکوع پوری کرو۔ جو صحیح ہوگا وہ مزاج بدل دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روک دے گا۔ نہیں روکتا تو پھر ہم رسم ہی ادا کر رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ایکسرسائز ہے۔ تو نیکی کا معیار یہ ہے، فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ بڑے مجھے دوستوں کے خط آتے ہیں نماز بھی باقاعدہ پڑھتا ہوں صحت ٹھیک نہیں ہوتی، بے نماز کوئی کنین ہے، یا نماز باقاعدہ پڑھتا ہوں کاروبار نہیں چلتا، نماز کوئی عمل ہے کاروبار چلانے کا؟ نماز تو ایک رشتہ ہے رب العالمین کے ساتھ، لذت آشنائی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ تو لذت آشنائی ہے، اس میں نفع نقصان کی کیا بات، اس میں صحت بیماری کو کیا دخل؟ یہ تو مزے کی بات ہے، آپ کا ایک تعلق ہے، آپ مشت غبار ہیں اور پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہو کر مخاطب ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دکھ سکھ کرتے ہیں، وہ کریم آپ کی سنتا ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را، من ذوق حضوری طول زادم داستان۔ وہ جو لذت حضوری ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں یا نہ میں ایک لفظ میں دنیا کی ساری باتیں ختم ہو جاتی۔ کوئی بات آپ سے دنیا کی کوئی بات پوچھے، آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن فرمایا میں نے بات اتنی لمبی اس لیے کی کہ وہ لذت حضوری جو ہے بات کرنے میں، آپ کے سامنے کھڑا ہونے میں، جمال یار کو دیکھنے میں، سوچنے میں، محسوس کرنے میں، کس کے حضور ہوں میں، ہوش ہے کیا میں کس کے حضور، یہ جو لذت حضوری ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بات لمبی کروں۔ یہ وہ لذت ہے کہ بعض اکابر صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالخصوص، وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ لیتے تھے اور فجر ہو جاتی تھی، رات گزر جاتی تھی۔ بعض اوقات رکوع سے پہلے آپ نے 30 پارے بھی پڑھے ہیں۔ اتنا لمبا کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہوش کب ہے کہ میں کھڑا ہوں؟ تھک نہیں جاتے، انہیں ہوش ہی نہیں کہ بدن کہاں ہے اور تھک کون جاتا ہے۔ وہ تو کسی ایسے نظارے میں کھو گئے ہیں کہ فارغ ہوں گے تو پتہ لگے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے، محبوب کبریا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فداہ نفسی، آپ فرماتی ہیں کاشانہ نبوی پہ ازواج مطہرات کے پاس کہیں چٹائی اور کمبل تھا، کسی خانے اطہر میں 2 کمبل تھے، کسی خانے اقدس میں صرف 1 کمبل تھا، آدھا نیچے بچھا لیا آدھا اوپر کا۔ اور جس گھر میں حضور جلوہ افروز ہوتے، ام المومنین اور نبی علیہ السلام دونوں کے لیے وہی بستر ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے حجرات مبارکہ بھی تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں لیٹ جاتی، پھر حضور اٹھتے تو مجھے کہتے اے ابو بکر کی بیٹی میں کچھ وقت عبادت نہ کر لوں؟ آپ انداز دیکھیے، اللہ کا رسول ہے، جو فرما دے وہ دین ہے۔ حقوق زوجیت کا اتنا خیال ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اجازت لے رہے ہیں۔ تو میں اس کہتی رسول بے شک، تو آپ کھڑے ہو جاتے عبادت کے لیے، اور فرماتی ہیں جگہ اتنی ہوتی تھی کہ جب حضور کھڑے ہو جاتے تو میں ٹانگیں بچھا لیتی، جب حضور کو سجدے پر جانا ہوتا تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ رکوع اور سجود فرما لیتے۔ تو ساتھ